ہم لوگوں کے درمیان میں اکثر مجلسوں میں یہ بات چلتی، کسی کے بارے میں بولتے کہ بھائی انہیں ایسا کرا، انہیں ایسا کرا، اگر اس کے اندر وہ غلطی ہے تو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں۔ غیبت کا گناہ اتنا بڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو لے کے جا رہے ہیں تو اونٹنی چلنا بند کر دی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کی سواری ایسا کیوں کر رہی ہے اللہ کے رسول؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہیں یہاں پر جو قریب میں قبر ہے اس کو عذاب ہو رہا ہے، اس وجہ سے کہ اس میں سے ایک آدمی دوسروں کے بارے میں بہت زیادہ تذکرہ کرتا تھا، یعنی کوئی آدمی چوری کرا یا کوئی آدمی کوئی غلط کام کرا یا کوئی ایسا کام کر رہا تو ہم اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، انہیں ایسا ہے، انہیں ایسا ہے، ویسا ہے، تو اس کو غیبت بولتے ہیں۔ اور اگر اس کے اندر وہ غلطی نہیں ہے، ہم بول رہے ہیں، تو اس کو بہتان بولتے ہیں۔ بہتان کی سزا بہت زیادہ اس صورت میں بتائی گئی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے بارے میں کوئی عیب بیان کریں، انہیں ایسا ہے کہتے بھائی، ایسا ہو گیا کہتے بھائی، انہیں ایسا چوری کرا کہتے بھائی، انہیں غلط کام کرا کہتے بھائی، اگر انہیں واقعتاً غلط کام کر رہا تو اس کی آپ غیبت بیان کر رہے ہیں، جس کی سزا آپ کو یہ بیان کی وجہ سے آپ کو قبر میں بھگتنا ہے، قیامت کے دن میں بھگتنا ہے۔ لیکن اس کے اگر انہیں وہ کام نہیں کرا، آپ بول رہے ہیں کہ بھائی انہیں ایسا کرا کہتے، ایسا کرا کہتے، ایسا ہوا کہتے، ویسا، بہرحال جو بھی اس کے اوپر عیب لگا رہے آپ، عورت کے ساتھ ہے کہتے، انہیں ویسا ہے کہتے، ایسا جو بھی ہے، بھائی آپ زبان ہے، بے ہڈی ہے، آزاد ہے، بول رہے ہیں۔ تو اگر انہیں وہ گناہ میں مبتلا نہیں ہے تو پھر دنیا میں بھی اگر شرعی اعتبار سے دنیا میں بھی سزا دینا ہے، آخرت کی سزا الگ ہے اس کو۔ 6 ہجری میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غزوے سے ایک جنگ سے جا کے واپس آ رہے، ہوا یہ کہ ایک جگہ رات میں رک جاتے تھے، جہاں پر رکنا ہے رک جاتے تھے، جگہ رکے، اونٹنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں ایک سفر میں اپنی ایک زوجہ کو، ام المؤمنین کو لے کے جاتے تھے۔ اس وقت باری حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی تھی، ہلکی پھلکی تھی، جو واپسی میں آ رہی تھی تو فجر کا جو وقت تھا، ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جو اونٹنی ہے نا، اونٹنی کے اوپر ایک کجاوا رکھتے تھے، کجاوا ہودج، اس کو جیسے چھوٹے کمرے کے جیسا رہتا تھا، 4 لکڑیاں چار طرف اوپر نیچے اور اطراف میں پردے لٹکے ہوئے رہتے تھے۔ اس میں کیا کرتے تھے، ایک ڈولی کے جیسا 4 لوگ پکڑ کے اونٹ کے اوپر رکھتے تھے، اور جب اونٹ چلتا تھا تو قافلے کے ساتھ بھی چلتے تھے۔ ایک مرتبہ جہاں پر واپسی میں سفر میں رکے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ دیکھے کہ بھائی میرے کو ضرورت سے فارغ ہونا ہے، جب اس وقت دور جاتے تھے، آج کل بھی دیہاتوں میں جاتے ہیں، اکثر دور لوگ جاتے ہیں کھیتوں وغیرہ میں ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے، گھروں سے دور جاتے ہیں، تو دور اپنی اس میں سے نکل کے فارغ ہونے کے لیے دور گئے۔ جب واپس آئے، قافلہ نکلنے کی تیاری کر رہا تھا تو گلے میں ہار دیکھی، گلے میں ہار نہیں تھا، گر گیا۔ ارے تو اپنی بہن سے بھائی میں ذرا لیتے نا، بھائی گھروں میں عورتیں لیتی ہیں اکثر، ذرا شادی میں جا رہا ہوں، یہ چیز دیو، وہ چیز دیو، ایسی آپ کی اچھی دکھ رہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سے وہ ہار مانگ لے کے گئی تھی، بہت تفصیلی واقعہ ہے، مختصراً بتا رہا ہوں۔ مانگ لے کے گئی، جب واپس آئی تو دیکھا ہار نہیں ہے، کہا بھائی امانت ہے، پھر ہار لینے کے واسطے واپس گئی۔ جب ہار لینے کے لیے گئی تو جب تک، اب چونکہ ہلکی پھلکی تھی، 4 لوگ آئے، وہ جو ڈولی تھی، جو ڈولی کے جیسا اس کو ہودج بولتے ہیں، اس کو اٹھا کر کے اونٹ کے اوپر رکھے، چلنا شروع کرے، قافلہ چلا۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہار لے کر واپس آئی تو دیکھا قافلہ نہیں ہے، فجر کا وقت ہے، کیا کرنا، کیسے کرنا، چادر لپٹی ہوئی تھی۔ تو ان عقل مندی کا کام یہ کری کہ بھائی یہاں ادھر ادھر نہیں بھاگنا، چونکہ اس زمانے میں جنگلات کے راستے رہتے تھے، نہیں بھاگنا ادھر ادھر، بہتر یہ ہے اپنی چادر اوڑھی، جہاں تھی اونٹنی وہیں پر لپٹ کے آرام، یعنی لیٹ گئی، نیند لگ گئی۔
جب پورا قافلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکل کے جب جاتا تھا تو پیچھے سے کچھ صحابہ کو نگران رکھتے تھے اللہ کے رسول کہ بھائی کچھ سامان وغیرہ کسی کا اگر قیمتی چھوٹ گیا تو ذرہ چیک کر لینا، چیک کر لے کے پھر قافلے میں آ کے ہم لوگ ہلو ہلو چلتے ہیں آہستہ آہستہ، آپ لوگاں پیچھے سے آ کے مل جا۔ تو وہاں پر جب دیکھے ایک صفوان بن معطل ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، دیکھے ارے بھائی کیا چیز ہے، جب سامان ڈھونڈ رہے ہیں تو وہاں جا کے دیکھے، بچپن میں دیکھے تھے حضرت عائشہ کو، اس وقت پردے کے آیات حکم نازل ہو گیا، بچپن میں دیکھے تھے، جا کے دیکھے ارے ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، ارے کیا غلطی ہو گئی بھائی، حضرت عائشہ یہاں پر فوراً کچھ بھی نہیں کرے، اپنے پاس جو اونٹ تھا قریب لے کے گئے، اور جب جیسے انہوں اپنی زبان سے ان للہ پڑھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ان کی آواز جیسے میرے کانوں میں پڑی، میں اٹھ گئی، بیدار ہو گئی، تو انہوں نے اپنے میرے قریب میں اونٹ کو بٹھایا، تو میں اٹھی، اٹھ کر کے اونٹ پر بیٹھی، جب اس کے بعد پھر تیزی کے ساتھ ہم قافلے میں پہنچ گئے۔ جب پہنچے، اب درمیان میں بہت لمبے واقعات، یہ بات ہوئی وہ بات ہوئی، مدینہ پہنچنے کے بعد بات چیت شروع ہوئی، عائشہ کا تعلق کیا کہ دکھ رہا رہتے نا بھائی، تو اس میں منافقوں کا جو سردار تھا عبداللہ بن ابی، انہیں کیا بلا رہی ہے، غلط بات ہے، ایک نوجوان عورت ایک نوجوان آدمی پیچھے سے آ رہے ہیں، ہم کیسے ان کو پاک باز کہہ سکتے ہیں، کچھ نہ کچھ ہے دال میں کالا، میں اپنی زبان میں بولوں، کچھ نہ کچھ ہے دال میں کالا، تبھی تو یہ ایسا کر رہے ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہوتے 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 بات مشہور پھیلتے گئی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بہت زیادہ گہرا اثر پڑا۔ اس کے بعد اس کے اندر عبداللہ بن ابی کے ساتھ تین، یہ تو منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا، منافق اس کو بولتے ہیں کہ ظاہری اعتبار سے بھائی میں مسلمان ہوں لیکن دل کے اعتبار سے ایمان قبول نہیں کرنا، اس کو بولتے ہیں منافق۔ اللہ تعالیٰ ان کا درجہ کافروں سے بھی زیادہ سخت اور دردناک رکھا ہے آخرت میں۔ تو ان کے ساتھ تین مسلمان، ایک حسان رضی اللہ عنہ اور ایک مستح اور ایک حضرت حمنہ، ایک عورت تھی، یہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ ہیں حضرت زینب بنت جحش، ان کی بہن تھی حضرت حمنہ بنت جحش، یہ تینوں مل ہاؤ کرے ہوں گے غلط کام، رہتا نا بھائی ہمارے پاس بھی، ایک جنا آ کے کوئی کانا پرسی کرا، ارے ایسا ہوا کہتے آؤ کرے ہوں گے بھائی، ہوتا میں بھی بہت دیکھ رہا ہوں، ادھر سے آنا جانا بہت کر رہے ہوں، ایسا کر رہے ہیں، ہاؤ دیکھا میں بھی چوری، ہاؤ راتوں میں بہت پھر رہے ہوں، رہتا نا بھائی لوگ۔ تو اس میں جو تین مسلمان اصلی تھے انہوں ساتھ میں مل گئے، ایک منافق تھے۔ اب بہت زیادہ اثر ہو گیا، اللہ کے رسول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولے جا بھائی اپنے گھر کو چلے جا، لمبا واقعہ ہے، یہ ہوئی تفصیلات ہوئیں۔ جب گھر کو چلے گئیں، اللہ کے رسول 1 مہینے تک یہ چلا، جب گھر کو چلے گئیں، گھر کو جانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے پاس گئے حضرت عائشہ، جا کے بولے عائشہ اگر یہ غلطی ہو گئی تو اللہ غفور الرحیم ہے، بخشنے والا ہے، بخش دیتا۔ جا کے پہلے پوچھے حضرت عائشہ سے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، باپ ہے نا، سسرے ہیں، حضرت ام رومان اماں ہیں، ساس ہے، پریشان، تو کہا کہ بھئی اگر کوئی غلط، کیا حال ہے حضرت عائشہ کا، کیا حال ہے، آئی جب سے خالی روری، رونے کی کیا بات ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، غلطی ہو گئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ بخشنے والا ہے۔ تو ماحول مدینے کے اندر ایک بنا دیا گیا کہ ایک نبی کی بیوی ایک غلط آدمی کے ساتھ، ایک آدمی کے ساتھ غلط تعلقات قائم کری، لوگ ظاہر نہیں کر رہے تھے، ایک بیٹھ گیا تھا، ایک ڈر بیٹھ گیا تھا کہ بھئی کیسا ہو سکتا، لیکن زبان سے بولنے والے یہ 3 مسلمان، اس میں ایک عورت، ایک منافق کا سردار عبداللہ بن ابی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں حضرت عائشہ سے بات کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، تو انہوں بولے کہ میرے اوپر اتنا غم تھا، حضرت یعقوب کا نام بھی بھول گئی، انہوں بولے میرے کو یوسف کے ابا کی طرح جیسی میرے اوپر حالت آ گئی، جب حضرت یوسف لے کے چلے گئے تھے یوسف کو ان کے بھائی، تو ان کے اوپر کیا غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا، میرے اوپر ایسا ہے، اگر میں صحیح ہے بول کے بولی تو میں اپنے آپ پہ تہمت لگائی جیسا، اگر غلط ہے بول کے بولی تو سامنے والے ماننے کے واسطے تیار نہیں، مدینے کا ماحول پورا بنا دیا گیا تھا۔ تو اس وقت یہ باتیں چل رہی تھی، اللہ کے اوپر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات نازل ہوئی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپ رہے تھے، کیا ہوگا کیا،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی میں مطمئن تھی، میرے غلط کام کوئی کر ہی نہیں، میں مطمئن تھی۔ جب آیت نازل ہوئی 2 رکوع تقریباً نازل ہوئی اس کے اندر، زنا کے بارے میں، تہمت کے بارے میں، کسی کے بارے میں غلط بیانی کرنے کے بارے میں آیت اس کے اندر نازل ہوئی۔ اور آیت نازل ہونے کے بعد جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وحی ختم ہو گئی، وحی نازل ہو رہی تھی، پسینہ پوچھنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہنے لگے عائشہ خوشخبری ہے، تیرے حق میں برات نازل ہو گئی۔ فوراً گئیں اور جا کر اللہ کا شکر ادا کری۔ اس کے اندر کیا ہوئی؟ اگر کوئی آدمی غیر شادی شدہ زنا کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، جس کی شادی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، مرد کی بھی شادی نہیں ہوئی، عورت کی بھی شادی نہیں ہوئی، اگر انہوں غلط کام کرے، زنا کرے، عورت کے ساتھ میل ملاپ کرے، تو اس کو میدان میں لانا، 100 کوڑے مارنا، ٹھیک، ایک تو ہو گئی۔ اور اگر کوئی شادی شدہ زنا کرے، غلط کام کرے، ان کو کیا کرنا؟ ان کو یہ کرنا کہ میدان میں لانا، ان کو پتھروں سے مار کر جان سے مار دینا، ٹھیک۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو غلط کام کرتا ہوا دیکھا، اس کی کیا سزا؟ اب جیسے کوئی عورت غلط کام کر رہی ہے، کوئی مرد غلط کام کر رہا ہے، نہیں دیکھ رہا، تو اس کو کیا کرنا؟ تو اس کے لیے بولے بھائی، آ کے انہیں بولا حاکم کو، بھائی ایک آدمی ہے جو غلط کام کرتا ہوا، میں دیکھا اس کو، تو انہیں کیا بولتا ہے؟ بھائی جا 4 آدمی گواہ لے کے آ، 4 آدمیوں کو گواہ لا۔ اگر 4 آدمیوں کی گواہی انہیں نہیں لایا، انہیں خالی زبان سے بولا نہیں بھائی میں نہیں لا سکتا، گواہی نہیں لے سکتا، تو بولا گئی کو، پھر بولا گئی کو لے جاؤ، اس کو 80 کوڑے لگاؤ، شریعت اتنی پابند ہے، لے جاؤ میدان میں لے کے جاؤ۔ دوسرے کے بارے میں بولا نا، تہمت لگایا، نہیں صاحب صحیح ہے تو گواہ لا، لے جا 80 کوڑے لگا۔ اگر مرد دیکھا اپنی بیوی کو غلط کام کرتے ہیں، یا عورت دیکھی اپنے شوہر کو غلط کسی عورت کے ساتھ ہے، تو کیا کرنا؟ تو کہا کہ اگر عورت اور مرد یعنی شوہر بیوی کو دونوں کو ٹھہرایا جائیں گا، دونوں کو ٹھہرا کر کے اب بولنا بھائی کیا تو غلط کام کری؟ نہیں غلط بول رہے، میں نہیں کری غلط۔ مرد بول رہا کیا بھائی غلط؟ نہیں انہیں کری، میں دیکھا ایسا۔ یا عورت بول رہی نہیں مرد میں دیکھی ایسا ہی نہیں کر رہا تھا، شوہر بیوی کا چل رہا ہے، تو اس میں قسمہ کھلانا، 4 مرتبہ قسم کھانا، میں یہ جو بول رہی ہوں یعنی میں غلط کام نہیں کری، میں غلط کام نہیں کری، میں غلط کام نہیں کری، اللہ کی قسم کھا کے بولنا۔ اب 5ویں مرتبہ یہ بولنا کہ میں غلط کام اگر کری ہے تو میرے اوپر اللہ کی لعنت۔ ایسے ہی مرد بھی بولنا، اس کے بعد دونوں کے آپس میں طلاق ہو جاتی، ختم۔ قاضی جو رہیں گا فیصلہ کرنے والا، دونوں کے درمیان میں اس کو توڑ دیں گا۔ ایسے ہی جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب برات کے وقت آیتیں نازل ہوئیں، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلائے، جو الزام لگائے تھے ان کو بلاؤ، بھائی سب کو بلائے، بھائی آپ لوگ دیکھے نہیں دیکھے؟ حضرت عائشہ کو دیکھے غلط کام کرتے ہوئے؟ نہیں دیکھے۔ تم دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ تم دیکھے؟ نہیں دیکھے۔ لے جاؤ بھائی ان کو میدان میں لے جاؤ، 80 کوڑے مارو۔ شرعی اعتبار سے ایسا حکم ہے۔ اور یہ تو سزا دنیا کی ہے، آخرت کی سزا میں ابھی سنایا تھا، کسی کے بارے میں غیبت کر رہے ہیں، اگر آدمی روزے میں ہے، کسی کے بارے میں تھوڑا سا بھی تذکرہ کرا، ارے بسا کرا کرتے بھائی روزہ گیا روزہ، غیبت، اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، بہتان کر رہا، روزہ گیا۔ اتنی باریک چیز ہے اسلام۔ ہم یہاں بیٹھ کے کس کے بارے میں بولے، اس کے بارے میں، نہ دیندار نہ دنیا دار، سب کی مجلسیں اس کی بھری ہوئی، لہٰذا زبان کو لگام دو، جو بولیں گا انہیں پکڑ میں، جو کریں گا انہیں پکڑے۔ ارے میں نہیں آتا، میں بری ذمہ نہیں چلتا، سب رہیں گا۔ اگر جاننے والا بھی یہ غلط کام کر رہا ہے تو جاننے والے کے ساتھ بھی پکڑ ہے، اگر جاننے والا نہیں ہے انہیں بھی غلط کام یہ بول رہا ہے تو اس کی بھی پکڑ ہے۔ تو بلایا گیا کہ اگر آپ کسی کے بارے میں بول رہے ہیں تو پورا ثبوت رہنا، گواہی رہنا، اگر نہیں ہے تو پھر تم کو سزا دی جائے گی۔ یہ بات اس کے اندر آج بتائی گئی۔